حضرت سیدنا مالک بن دینار بصرہ کی کسی گلی سے گزر رہے تھے کہ بادشاہ کی ایک کنیز آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب سے گزری۔ وہ سواری پر تھی اور اس کے ساتھ کچھ خدام بھی تھے۔ جب آپ نے پیچھے سے اس کی آہٹ سنی تو مڑ کر پیچھے دیکھا اور اس کی آب و تاب دیکھ کر کہنے لگے، اے کنیز، کیا تیرا آقا تجھے بیچے گا؟ کنیز نے جب یہ بات سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پرانا چوگا پہنے ہوئے لیکن خوش شکل اور باوقار دکھائی دیتے تھے۔ اس نے اپنے خدام کو سواری روکنے کا حکم دیا۔ انہوں نے سواری روک دی تو اس کنیز نے سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رخ کر کے کہا، اے شیخ، ذرا اپنی بات دہراؤ۔ آپ نے فرمایا، میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا تیرا آقا تجھے بیچے گا؟ کنیز بولی کہ تم پر افسوس ہے، اگر میرا آقا مجھے بیچنا بھی چاہے تو کیا تمہارے جیسا شخص مجھے خرید سکتا ہے؟ پھر خدام نے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو گھیر لیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس قافلے کے ہمراہ اس کنیز کے محل تک پہنچ گئے۔ محل کے دربان اس کنیز کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور اسے سواری سے اتارا۔ وہ کنیز محل میں داخل ہو گئی جبکہ حضرت سیدنا مالک بن دینار دروازے پر کھڑے رہے۔ جب کنیز اپنے آقا کے پاس پہنچی تو اس سے کہا کہ اے میرے آقا، مجھے ایک تنگ دست اور بوڑھا فقیر ملا جس نے بوسیدہ لباس پہن رکھا تھا۔ جب اس نے میرا حسن و جمال، میری شان و شوکت اور میرے خدام کو دیکھا تو حیران ہو کر رہ گیا اور مجھ سے کہنے لگا، کیا تیرا آقا تجھے بیچے گا؟ کنیز کا آقا یہ بات سن کر ہنس دیا اور اس سے پوچھا، وہ بوڑھا کہاں ہے؟ کنیز بولی، میں اسے اپنے ساتھ لے آئی ہوں اور وہ اس وقت محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ آقا نے کہا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ جب حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس بادشاہ کی نشست گاہ کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا وہ کمرہ انواع و اقسام کے قالینوں اور تکیوں سے آراستہ ہے اور محل کا مالک ایک اونچی جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا مالک رحمۃ اللہ علیہ رک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس شخص نے پوچھا، کیا ہوا اے شیخ، اندر آ جاؤ۔ حضرت سیدنا مالک رحمۃ اللہ علیہ بولے، جب تک تم یہ قالین نہیں اٹھاؤ گے اور اس کے فتنے کو مجھ سے دور نہیں کرو گے، میں اندر نہیں آؤں گا۔ اللہ عز و جل نے محل کے مالک کے دل میں ان کا ایسا رعب اور ہیبت ڈال دی کہ اس نے قالین اور تکیے اٹھانے کا حکم دے دیا، یہاں تک کہ سنگ مرمر کا فرش نظر آنے لگا۔ پھر وہ شخص ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، اے شیخ، جہاں چاہے تشریف رکھیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا عز و جل کی قسم، جب تک تم کرسی سے اتر کر اس فرش پر نہیں بیٹھو گے، میں نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ وہ شخص فرش پر بیٹھ گیا اور سیدنا مالک بن دینار بھی اس کے ساتھ قریب تشریف فرما ہو گئے۔ وہ شخص بولا کہ اپنی حاجت ارشاد فرمائیے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی تمہاری جو کنیز محل میں آئی ہے، کیا تم اسے بیچو گے؟ یہ سن کر گھر کا مالک کہنے لگا، کیا آپ کے پاس اسے خریدنے کے لیے مال ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا، اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ شخص بولا کہ اس کے حسن و جمال اور شان و شوکت کی قیمت ہزاروں میں ہے۔ حضرت سیدنا مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدا کی قسم، میرے نزدیک تو اس کی قیمت کھجور کی 2 بوسیدہ گٹھلیوں کے برابر ہے۔ اس جواب پر اس شخص کی ہنسی نکل گئی۔ پردے میں موجود وہ کنیز اور دیگر خادم بھی ہنسنے لگے۔ حضرت سیدنا مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تعجب سے پوچھا، کیوں ہنس رہے ہو؟ وہ شخص بولا، آپ نے اس کنیز کی قیمت اتنی کم کیوں لگائی ہے؟ حضرت سیدنا مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ عیب ہیں۔ اس نے پوچھا، آپ اس کے عیوب کیسے جانتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کے اتنے عیب جانتا ہوں جتنے تم بھی نہیں جانتے۔ وہ بولا کہ ان عیبوں سے مجھے بھی آگاہ کیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عیب گنوانا شروع کیے۔ چنانچہ فرمایا، اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس کے کپڑوں سے بدبو آنے لگے، اگر مسواک نہ کرے تو منہ سے بو آنے لگے، اگر غسل نہ کرے تو میلی کچیلی ہو جائے، اگر بالوں میں کنگھی نہ کرے تو اس میں جوئیں پڑ جائیں،
اور یہ پورا گندا سر ہو جائے۔ کچھ عمر گزرنے کے بعد یہ بوڑھی نظر آنے لگے گی۔ اسے نزلہ اور بخار بھی ہوتا ہے۔ تھوک، بلغم، حیض اور پیشاب و پخانہ سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، اور ان کے علاوہ بھی یہ بہت سی مصیبتوں اور آفتوں کا شکار ہے۔ یہ تجھ سے صرف اس لیے محبت کرتی ہے کہ یہ تجھ سے نفع اٹھائے اور تو اس سے نفع اٹھائے۔ یہ تیری وفادار نہیں اور نہ ہی تجھ سے وعدہ محبت میں سچی ہے، بلکہ تیرے بعد جو بھی اس کا آقا بنے گا یہ اسے تیری طرح سمجھنے لگے گی۔ مگر میں ایک ایسی کنیز کو جانتا ہوں جو ان تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اسے کافور کے خمیر سے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر اس کا لاب کھارے پانی میں ڈالا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اگر وہ کسی مردے کو آواز دے کر پکارے تو وہ مردہ بول اٹھے، اگر وہ اپنی کلائی سورج پر ظاہر کر دے تو اس کی روشنی ماند پڑ جائے، اور اگر اس کی کلائی رات کی تاریکی میں ظاہر ہو تو ہر طرف اس کا نور چمک اٹھے، اگر اپنے لباس اور زیورات کا رخ آسمان کی طرف کر دے تو سب کو چمکا دے، اگر اس کی زلفوں کی خوشبو زمین پر پھیل جائے تو زمین اور اس کی تمام اشیاء کو مہکا دے۔ وہ معطر ہے، حسین ہے، نازنین ہے، ان گنت خوبیوں سے آراستہ ہے۔ وہ مشک و زعفران کے باغات میں پروان چڑھی اور تسنیم کے چشمے سے سیراب ہوئی ہے۔ وہ کبھی شکستہ دل نہ ہوگی، اس کی رونق ختم نہیں ہوگی، نہ اس کا عہد ٹوٹے گا، نہ ہی اس کی محبت تبدیل ہوگی، اور نہ ہی کبھی بدن کمزور ہوگا۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے سوال کیا، اے دھوکے میں مبتلا ہونے والے، اب تو ہی بتا کہ ان دونوں میں سے کون سی کنیز زیادہ اہم ہے؟ وہ بولا، خدا کی قسم وہی کنیز عمدہ ہے جس کے اوصاف آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تھوڑی سی کوشش، وہ اس طرح کہ رات کے کسی حصے میں بیدار ہو کر اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے لیے 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیا کرو، اور جب تمہارے سامنے کھانا آئے تو بھوکے کو یاد کر کے رضائے الہی کے لیے اسے اپنی خواہش پر ترجیح دے دیا کرو، اور راستے سے گزرتے ہوئے پتھر اور کانٹے ہٹا دیا کرو، اور اپنی زبان سے اچھی گفتگو اور اللہ کا ذکر کیا کرو، اور زندگی کے ایام میں قلیل غذا پر قناعت کرو، اور دار غفلت یعنی دنیا سے اپنی توجہ ہٹا لو، اور دنیا میں عزم معصم کے ساتھ قناعت پسندی زندگی گزارو۔ قیامت کے دن بے خوف ہو کر آؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے مہمان بن جاؤ۔ یہ باتیں سن کر محل کے مالک نے اپنی کنیز کو پکارا تو وہ بولی، لبیک میرے آقا۔ اس نے پوچھا کہ تو نے ان کی باتیں سنی؟ کنیز نے کہا، جی ہاں میں نے سنی۔ پوچھا، یہ سچے ہیں یا جھوٹے؟ جواب دیا، خدا کی قسم یہ بالکل سچے ہیں۔ یہ جواب سن کر آقا کہنے لگے، پھر تو اللہ عز و جل کے لیے آزاد ہے، اور میری فلاں فلاں جائیداد تم پر صدقہ ہے، اور میرا یہ گھر تمام ساز و سامان کے ساتھ فقراء و مساکین پر صدقہ ہے۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کا پردہ اتارا اور اس سے اپنی ستر پوشی کی اور اپنا قیمتی لباس اتار ڈالا۔ جب کنیز نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو کہنے لگی، میرے آقا تیرے بعد میری کوئی زندگی نہیں، اور شان و شوکت ترک کر کے اپنے آقا کے ساتھ ہی جانے کی درخواست گزار ہوئی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں الوداع کیا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ وہ اپنے راستے پر چل دیے، اور حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی راہ پکڑی۔ پھر یہ دونوں مرتے دم تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔